السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشہ حسن۔ پاکستان نے حال ہی میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے آپریٹ ہونے والے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ ریجنل اور گلوبل سیکیورٹی کے لیے سیریس خطرہ بن رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف انٹرنیشنل لیول پر طالبان پر کافی پریشر دکھائی دے رہا ہے۔ امریکن سیکرٹری مارکو روبیو نے طالبان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ فارن نیشنلز کی ڈیٹینشن اور افغانستان کی سیکیورٹی سچویشن انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے تشویش کا سبب بن رہی ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا طالبان کی یا دہشت گردوں کی پالیسیز میں کیا کمی آئے گی اس انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے؟ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار فدا دل صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ فدا سر، پہلے تو یہ بتائیے، پاکستان نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل پہ یہ جو موقف اختیار کیا ہے، جو یہ اسٹیپ لیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹیررزم کے بڑھتے ہوئے تھریٹ کی بات کی ہے، آپ کے نزدیک گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے وہ اس سے کلیم کرتی ہے، کس حد تک کلیم کرتی ہے؟ بہت شکریہ۔ ایک تو یہ جو پاکستان کا موقف ہے اقوام متحدہ میں، یہ کوئی نیا موقف نہیں ہے، یہ پرانا موقف ہے پاکستان کا، اور نہ صرف یہ کہ یہ پاکستان کا موقف ہے بلکہ باقی ممالک کا بھی یہی موقف ہے۔ اسی چھت تلے جو چین کے نمائندے نے بات کی ہے اور ان کے جو نمائندے نے سیکیورٹی کونسل میں بات کی ہے، وہ تقریباً اسی قسم کی بات ہے۔ اس میں داعش اور القاعدہ کا بھی ذکر ہے، اس میں باقی ملیٹنٹ گروپس کا بھی ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ چیز خطرناک ہے افغانستان کے لیے، افغانستان کے عوام کے لیے اور دنیا بھر کے لیے۔ اگر دنیا میں کہیں کسی ملک کا نام لیا جاتا ہے کہ وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں تو وہ افغانستان کیوں ہے؟ اگر افغان طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہاں پہ جنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے، امن بحال ہو چکا ہے، تشدد کی کارروائیاں نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں، تو پھر دوسری طرف ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی دیکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم ان کا ایک کمزور ان کی گرفت بھی دیکھتے ہیں کہ غیر ملکی تنظیمیں وہاں پہ ان کا کیا کام ہے۔ اب اگر غیر ملکی تنظیمیں وہاں پہ موجود ہیں اور افغان طالبان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہی تنظیموں کی وجہ سے ان کے لیے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ صرف اندرونی طور پر بلکہ بیرونی محاذوں کے اوپر آپ دیکھیں، اس طرح کے عالمی فورمز کے اوپر آپ دیکھیں تو بار بار افغانستان کا ذکر کیوں ہوتا ہے، بار بار مختلف رپورٹس میں کیوں نام لیا جاتا ہے افغانستان کی سرزمین کا؟ یہ ظاہر ہے کہ اب افغانستان کا نام لینا، افغانستان کا ذکر ہونا، مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو لاکھوں جتنے بھی افغان وہاں پہ رہتے ہیں، یہ ان کے لیے خطرے کی بات ہے۔ یہ افغان طالبان کو تو شاید اپنی رجیم کی پرواہ نہیں ہے، اپنی حکومت کی پرواہ نہیں ہے، اپنا پبلک امیج کی پرواہ نہیں ہے، دنیا میں ان کا امیج کیا ہے اس کی شاید پرواہ نہیں ہے، لیکن ان کو کم از کم اپنے لوگوں کی تو پرواہ کرنی چاہیے۔ اب جس طریقے سے صورتحال ہے، اب دیکھیں ایران کے اوپر جنگ مسلط ہے، ایران سے لاکھوں افغان شہری جو ہیں یہ واپس جا رہے ہیں افغانستان، ٹھیک ہے، وہ آلریڈی جا بھی رہے تھے لیکن ان کی واپسی میں تیزی آئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی ملک پہ جنگ مسلط ہوتی ہے، کسی ملک پہ بحران آتا ہے تو پھر وہ پڑوسی ممالک کی طرف ہی دیکھتے ہیں۔ پڑوسی ممالک کے آپ کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت ہے تو یہ تو بہت فکر والی بات ہے۔ یہ نہ صرف افغان طالبان کے لیے بلکہ افغانستان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی پولیٹیکل فگرز ہیں، یہ ان کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کون سا نظام لایا جائے، ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ یہ دنیا بھر کے منہ میں جو افغانستان کا بار بار نام ہے، مختلف رپورٹس میں افغانستان کا ذکر ہے، تو یہ ذکر نہ ہو، یہ افغانستان کی سرزمین پاک ہو ایسے معاملات سے، ایسے الزامات سے، کیونکہ افغانستان تو تبھی آگے بڑھے گا نا جب وہاں پہ امن آئے گا، جب وہاں کی تسلیم کیا جائے گا کہ جناب کوئی وہاں پہ حکومت ہے۔ اب جس طریقے سے غیر قانونی حراست کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ ریاستی سرپرستی کرتے ہیں، اب امریکہ کی طرف سے، امریکی انتظامیہ کی طرف سے ایک بہت بڑا الزام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 3 امریکی شہری جو ہیں یہ اس وقت بھی طالبان کے زیر حراست ہیں، اور یہ جو بتایا گیا ہے امریکہ انتظامیہ کی طرف سے، تو ظاہر ہے کہ اب اس کا رد عمل بھی آیا ہے افغان طالبان کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں تو میڈیشن بھی قطر نے کی ہے اور یہ ہمارے اپنے قوانین کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بہرحال ان کو بارگیننگ کے طور پر استعمال کرنا اور پھر امریکی شہریوں کو استعمال کرنا، اور وہ امریکہ کے جو آپ کو ہفتہ وار بنیادوں پہ امداد بھی بھیج رہا ہے
اور وہ امریکہ کی جس کے ساتھ آپ نے معاہدہ بھی کیا ہے، وہ امریکہ کی جس کے ساتھ آپ نے یہ معاہدے میں لکھا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی. اسی معاہدے میں یہ بھی ہے کہ ایک انکلوسیو حکومت قائم ہوگی. اسی معاہدے میں یہ لکھا ہے کہ ایک لویا جرگہ ہوگا، تمام قومیتوں کو، تمام صوبوں کو، تمام لسانی گروپس کو نمائندگی ملے گی حکومت میں. لیکن اس وقت طالبان کی صرف حکومت ہے، اور لویا جرگے کا مطلب یہ ہے کہ مشاورت کے ساتھ ہوگا حکومتی سیٹ اپ آئے گا. لیکن جس طریقے سے پھر امریکی انخلا ہوا، نیٹو فورسز نکلیں، جس طریقے سے یہ بڑھتے بڑھتے کابل تک پہنچے، اور جس طریقے سے انہوں نے اقتدار سنبھالا، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے، اب چلیں آپ نے اقتدار سنبھال لیا، جس بھی سپورٹ سے آپ نے اور جس بھی طریقے سے آپ نے سنبھال لیا، آپ ایک حقیقت ہیں دنیا کے لیے. اس وقت جو افغانستان کے اوپر کنٹرول ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک حقیقت ہے جس کو سب مانتے ہیں کہ افغان طالبان کا ہی کنٹرول ہے. تو اس کنٹرول کو آپ اس طریقے سے استعمال کریں کہ افغانستان کے حوالے سے جو الزامات ہیں ان الزامات میں کمی آئے. جو آپ کے پڑوسی ممالک ہیں ان کا جو عدم اطمینان ہے بڑھ رہا ہے، اس میں کمی آئے، اور یہ آپ کے پڑوسی ممالک آپ سے مطمئن ہوں. یہ انتہائی خطرناک باتیں ہیں. یہ دیکھیں، اب افغانستان کی جو حوالے سے جو پاکستان کے مستقل مندوب نے بات کی ہے اقوام متحدہ میں، عاصم افتخار نے، تو وہ ظاہر ہے کہ یہ وہی حقائق ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس وقت بھی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہیں. اور خراب نہیں بلکہ جنگ تک کی نوبت آ چکی ہے. بالکل. سر، آپ نے امریکہ کا ذکر کیا. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ امریکہ اگر اس میں رول پلے کرتا ہے تو یہ جنگ ختم ہو جاتی، یہ جو معاملہ ہے وہ سنبھل جاتا؟ دیکھیں، بعض جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی حساس ہوتی ہیں اور بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں، بڑا پیچیدہ. اب پیچیدگی یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ کو اعتراض بھی ہے، ٹھیک ہے، امریکہ سے رپورٹس بھی آتی ہیں کہ افغان سرزمین اور پھر دہشت گرد گروپس، اور پھر یہ جو ریسنٹلی یہ کہا گیا کہ جی غیر قانونی حراست کا یہ مرکز ہے، اور پھر ریاستی اسپانسرشپ ملتی ہے، ریاستی سرپرستی ملتی ہے، اور پھر بارگیننگ کے لیے اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے غیر قانونی حراست کو. یہ وہی امریکہ ہے، اور جو ہفتہ وار پھر پیسے بھی دیتا ہے، اس کو اعتراضات بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ باگرامی ایئر بیس لینے کی بات بھی کرتا ہے، اور وہ پھر کہتا ہے کہ پاکستان جو کر رہا ہے اس وقت وہ ٹھیک کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے اسی جنگ کے حوالے سے. دنیا بھر کی جو جنگیں ہیں ان کو رکوانے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کردار ادا کیا ہوگا، لیکن جس طریقے سے اب ایران پہ چڑھائی ہے اور اسرائیل کے ساتھ مل کر چڑھائی ہے، تو یہ تو بالکل میرا خیال ہے کہ یہ بات اب ایک سائڈ پہ رکھنی چاہیے کہ امریکی صدر ایک امن پسند رہنما ہے، ٹھیک ہے. وہ جو وار اکانومی ہے اس میں امریکہ کا جو کردار ہے، اور دنیا بھر میں جنگیں ہوں گی تو پھر امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ آگے بڑھے گی. اسرائیل کی جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں ان کو تکمیل ملے گی. اب صرف رجیم چینج کے حوالے سے تو بات نہیں تھی ایران میں، اب پہلے جوہری ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات تھی، اب میزائل ٹیکنالوجی پہ بات آ گئی ہے. اصل مقصد تو غزہ پہ مکمل کنٹرول اور وہاں پہ دنیا بھر کی توجہ ہٹانا، اور جو اسکینڈلز مختلف ناموں سے سامنے آ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے، ان سے بھی توجہ ہٹانا ایک مقصد تھا. اب دیکھیں کہ وہ جو اسکینڈل کی اسٹوریاں ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں، ساری دنیا بات کر رہی ہے ایران کے اوپر جو جنگ ہے، اور ایران کے جو حملے ہیں امریکی اڈوں کے اوپر، اور عرب کنٹریز کے ساتھ جو اس کے تعلقات کی نوعیت ہے. اب جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا وہ رکوا سکتا ہے امریکہ یہ جنگ، تو پاکستان کہتا ہے کہ ہم اپنے دفاع میں کارروائیاں کر رہے ہیں، آپریشنز کر رہے ہیں. پاکستان نے اس کو جنگ کا نام نہیں دیا. جنگ وہ ہوتی ہے کہ جب آپ ہٹ کریں تو پھر آپ کابل کے صدارتی محل کو بھی ہٹ کریں، ٹھیک ہے، آپ پھر قندھار میں اس جگہ کو بھی ہٹ کریں جہاں پہ شیخ ہیبت اللہ خونزادہ بیٹھتے ہیں. جنگ تو اس کو کہتے ہیں. یہ تو ان ٹھکانوں پہ پاکستان کہتا ہے کہ ہم حملے کرتے ہیں، فضائی کارروائیاں کرتے ہیں. 64-65 فضائی کارروائیاں کی ہیں جن کا پاکستانی حکومت باقاعدہ اعلان بھی کرتی ہے، اعداد و شمار بھی جاری کیے جاتے ہیں. وہ چوکیاں کہ جہاں سے پاکستان کے اوپر حملے ہوتے ہیں، وہ مقامات کے جہاں پہ وہ اسلحے کے ڈپوز ہیں کہ جہاں ان ڈپوز سے ان ملیٹنٹ گروپس کو اسلحہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. باگرام ایئر بیس کو تو پاکستان نے اڑایا نہیں ہے، اس کے رن وے کو تو نہیں نقصان پہنچایا، وہاں پہ صرف اسلحے کے ڈپو کو نقصان پہنچا ہے اس حملے میں. اسی طرح آپ سرحدی مقامات پہ چوکیاں دیکھیں، چوکیاں پاکستان کی تحویل میں بھی ہیں، اور یہ وہ چوکیاں ہیں کہ جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب
ان چوکیوں سے افغان فورسز پاکستانی فورسز کو انگیج کر دیتی تھیں، یعنی آپس میں جھڑپ ہو جاتی تھی، تو بیچ میں ایک گیپ مل جاتا تھا، ایک موقع مل جاتا تھا پاکستانی ملیٹنٹس کو، وہ تشکیل آتی تھی گروپس کی شکل میں، پھر یہ پاکستانی حدود کے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان نے کہا ہے کہ یہ آپریشنز کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے اہداف نہیں حاصل ہو جاتے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ اگر افغانستان کی سرزمین سے یہ کراس بارڈر ملیٹنسی جاری رہتی ہے تو پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن میں یہ کس قدر اثر ہوگا اس کا؟ دیکھیں اسی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی یہ نوعیت ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو صورتحال اس وقت ہے، اس میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایران نے پیشکش کی تھی، اس پہ خود جنگ مسلط ہے۔ قطر نے کردار ادا کیا تھا، وہ خود ایران کے ساتھ اور امریکی اڈے اور وہاں پہ جو حملے ہیں اس معاملات میں گرا ہوا ہے۔ اسی طرح یو اے ای کو آپ دیکھ لیں، اسی طرح آپ ترکیے کو دیکھ لیں، وہ بھی انہیں معاملات میں۔ ترکیے کا ایک وفد جو ہے، یہ اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ترکیے کے اسلام آباد میں موجود ہیں اور اسی سلسلے میں انہوں نے بات چیت بھی کی ہے دونوں ملکوں کے حکام کے ساتھ، یہ اطلاع ہے۔ اور چین کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان، انہوں نے کابل میں وہاں کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقاتیں کی ہیں، اور آج کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ اسلام آباد میں کچھ چائنیز حکام جو ہیں یہ سرگرم ہیں، پاکستانی حکام کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ چین بڑا خاموشی کے ساتھ اور بڑا سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے ڈپلومیسی کا آغاز کیا ہوا ہے، اور دیکھنا اب یہ ہے کہ کیسے یہ کوششیں جو ہیں یہ رنگ لاتی ہیں۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حملے رک نہیں رہے، وہ حملے جب حملہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی تنظیم اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے، وہی تنظیمیں کہ جن کے جو لیڈرز ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں۔ جی سر، آپ کے نزدیک پاکستان کو اس سچویشن میں ایک ڈپلومیٹک انگیجمنٹ بڑھنی چاہیے یا سیکیورٹی جو ہے سیکیورٹی کی طرف زیادہ جو ہے ان کا فوکس ہونا چاہیے؟ دیکھیں سیکیورٹی پر ہی فوکس ہے، اور سیکیورٹی کے لیے ہی پھر سفارتی ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، اور پاکستان نے سفارتی ذرائع استعمال کیے ہیں۔ 3 مرتبہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کابل جا چکے ہیں، بالکل ہاں۔ متعدد مرتبہ وزیر داخلہ محسن نقوی جا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے جو نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہیں محمد صادق خان، وہ کئی مرتبہ جا چکے ہیں، ان کی وہاں پہ مختلف افغان حکام سے ملاقاتیں رہی ہیں۔ پاکستان میں جو حملے ہوتے ہیں اور جن کے حوالے سے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی یا پھر افغان نیشنلز ان حملوں میں استعمال ہوئے، تو اس چیز کے سارے ثبوت جو ہیں یہ افغان حکام کو مختلف ذرائع سے دیے جاتے رہے ہیں۔ یہاں پہ جو افغان سفارت خانہ ہیں ان کے حکام تک یہ اور پھر براہ راست ادھر کابل میں بھی یہ ساری چیزیں، اور پھر نہ صرف اسلام آباد میں اور کابل میں بلکہ جہاں جہاں پہ مذاکرات ہوئے ہیں، دوحہ میں، استنبول میں، وہاں پہ ثالثوں کے سامنے بھی یہ ثبوت ان کے سامنے دکھائے گئے ہیں، پیش کیے گئے ہیں ویڈیوز کی صورت میں، باقی دستاویز کی شکل میں۔ تو پاکستان نے تو مذاکرات کو بھی موقع دیا ہے، پاکستان نے تو سفارتی جتنے ذرائع ہیں وہ سارے استعمال کیے ہیں۔ پھر جواب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے پھر جوابی الزامات کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں۔ داعش کے حوالے سے پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ پاکستان کے اندر ٹریننگز لیتے ہیں اور پھر پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ تو جوابی یہ جو الزامات کا سلسلہ ہے اس سے بھی تعلقات میں بہت خرابی آئی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اگر آپ افہام و تفہیم سے یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تو یہ حل ایسا نہیں ہے کہ جی اسلام آباد سے کوئی وفد جائے کابل میں یا کابل سے کوئی وفد آئے اسلام آباد میں۔ یہ تو آپ پہلے اندرونی طور پر افغانستان کے اندر یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، وہاں پہ یہ ملیٹنٹ گروپس اور ان کے لوگ موجود ہیں، ان کے لیڈرز موجود ہیں، آپ ان کو بٹائیں کہ بلکہ ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے۔ یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں نا، یہ انہوں نے شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رکھا ہے، یہ ان کو سرپرست بھی مانتے ہیں، ان کو ہی فالو کرتے ہیں، تو ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، بھلے ان کے الگ الگ گروپس ہوں، الگ الگ اتحاد ہوں، ان کو بیٹھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے افغان طالبان کو کس قدر بڑے امتحان کا سامنا ہے۔ افغان عوام کو بھی دیکھیں افغان عوام کو ان کو پرواہ نہیں ہے، نہ پاکستانی عوام کی پرواہ ہے نہ افغان عوام کی پرواہ ہے۔ اگر ان کو پرواہ ہونی چاہیے تو افغان طالبان کی پرواہ تو ہونی چاہیے نا، کہ یہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، اتحادی ہیں، تو کم از کم ان کی حکومت وہاں پہ ہے، ان کا وہاں پہ رجیم ہے، تو یہ ان پہ بھی ایک اخلاقی ان پہ پریشر پڑتا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ آپس میں میٹنگ کریں، بیٹھیں اور اس بات پہ سوچیں کہ ہم اس مشکل سے، اس دلدل سے افغان طالبان کو کیسے نکال سکتے ہیں، یہ خود یہاں پہ حملے روک دیں۔
یہ سارا سلسلہ روک دیں اور اپنے جتنے بھی سینکڑوں ہزاروں جتنے بھی ان کے جنگجو ہیں ان سے ہتھیار لے لیں، پاکستانی آئین کے مطابق پرامن زندگی گزاریں، جہاں یہاں پہ وہ صورتحال ہے وہاں پہ ان کو کیسے سنبھالا جاتا ہے، کیسے ان کو آباد کیا جاتا ہے، کیسے ان کو روزگار کے مواقع دیے جاتے ہیں، یہ پاکستان بھی اور یہ کچھ اور ممالک بھی پیشکش کر چکے ہیں کہ اگر افغان طالبان اتنی استطاعت نہیں رکھتے تو پاکستان سمیت یہ باقی ممالک افغان طالبان کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں۔ تو افغان طالبان کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے آگے کیسے بڑھنا ہے، اپنی حکومت کو کیسے آگے بڑھانا ہے، اپنی عوام کو کیسے آگے بڑھانا ہے، اور افغانستان کی تعمیر نو کیسے کرنی ہے، افغانستان کو پیروں پہ کڑا کیسے کرنا ہے۔ دنیا کا واحد صرف ایک ملک ہے روس کے جس نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے 23,000 سے زیادہ غیر ملکی دہشت گرد افغانستان میں موجود ہیں۔ تو پھر آپ اگر افغان عوام کو بھی خوش کرنے کے لیے چڑھ دوڑتے ہیں پاکستان کے اوپر تاکہ آپ کی واہ واہ ہو، تو پھر ذرا دنیا کو بھی خوش کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کریں تاکہ دنیا کو بھی پتہ لگے کہ ہاں اب اس وقت افغانستان کا کنٹرول جو ہے وہ ذمہ دار ہاتھوں میں ہے۔ آپ کی مسلسل غیر ذمہ داری، آپ کی مسلسل غیر سنجیدگی، اس سے نہ صرف آپ کا نقصان ہے بلکہ پورے افغانستان کا نقصان ہے۔ بالکل ہاں سر، یونائٹیڈ اسٹیٹس اور ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے جو ہے وہ پریشر جو پڑ رہا ہے افغان طالبان پر، کیا لگتا ہے وہ اپنی پالیسیز میں کمی لائیں گے، چینج کریں گے یا نہیں کریں گے؟ افغان طالبان کا دیکھیں اپنا ان کی اپنی ایک سوچ ہے اور وہ اس زوم میں مبتلا ہیں کہ ہم نے امریکہ کو شکست دی ہے، ہم نے نیٹو فورسز کو شکست دی ہے۔ پھر وہاں سے آپ کو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ افغانستان جو ہے یہ سلطنتوں کا قبرستان ہے، یہاں پر کسی نے قبضہ نہیں کیا۔ یہ 20 سال کیا تھا؟ یہ قبضہ نہیں تھا، یہ امریکہ جو یہاں پہ موجود تھا یہ قبضہ ہی تھا نا، وہ تو خود انخلا اس نے کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ مزاحمت ہوتی رہی، یہی طالبان مزاحمت کرتے رہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ حقائق ہیں جن سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی۔ روس تھا، پھر انگریز تھا، پھر بہت ساری، آپ دیکھیں وہ بہت دور سے آئے تھے، بہت دور سے آئے تھے، غیر ملکی افواج تھیں، اور افغانستان کا مزاج ایسا ہے، چاہے وہ پشتون مزاج ہے چاہے وہ غیر پشتون مزاج ہے، وہ تسلط نہیں برداشت کر سکتا، یہ مزاج اور یہ سوچ۔ پاکستان کا معاملہ تو الگ ہے، پاکستان کے ساتھ تو آپ کی سرحد لگی ہوئی ہے، پاکستان کے ساتھ تو آپ جڑے ہوئے ہیں، تو کم از کم اس کا بھی لحاظ اور بہت ساری چیزیں کو چھوڑ دیں، وہ لحاظ چھوڑ دیں کہ جی ہم نے 45-46 سال مہمان نوازی کی، ہم نے فلاں احسان کیا اور فلاں احسان کیا، اور روس نے جب یلغار کی تو ہم نے مدد کی، افغان مجاہدین کی کس نے مدد کی؟ پاکستان نے مدد کی۔ اس میں اگر انڈائریکٹلی امریکہ تھا تو امریکہ اور روس کا تو اپنا معاملہ تھا نا، تو ہم نے تو اپنا بھی دفاع کرنا تھا۔ روس کا تو گرم پانیوں تک رسائی کا ارادہ تھا، تو ظاہر ہے کہ افغانستان کے اوپر چڑھائی کے بعد باری پاکستان کی تھی، پاکستان نے اپنا بھی دفاع کیا، پاکستان نے افغانستان کا بھی دفاع کیا، یہ ماضی کی باتیں ہیں۔ اور یہ حال ہی میں جو 18 مہینے آپ کے مذاکرات امریکہ کے ساتھ ہوئے، جو منتج ہوئے دوحہ معاہدے کے اوپر، تو اس میں تو پاکستان کا کردار تھا، پاکستان کی سپورٹ کے بغیر یہ سارے جو اس وقت افغان کابینہ کے لوگ ہیں آدھے سے زیادہ کہاں پہ تھے؟ یہ پاکستان میں نہیں تھے، یہ پاکستانی ان کو جیلوں سے رہائی نہیں ملی، کیا ان کے اب بھی یہاں پہ رشتہ دار نہیں ہیں؟ کیا ان کے اب بھی یہاں پہ پاکستان میں اثاثے نہیں ہیں؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ افغان طالبان بھی ایک سوچ کے حامل تو نہیں ہیں، وہاں پہ مختلف گروپس ہیں، وہاں پہ مختلف سوچ کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے لوگ وہاں پہ موجود ہیں کہ جن سے اچھے کی امید رکھی جا سکتی ہے، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کے ساتھ ہمیں تعلقات میں بگاڑ نہیں پیدا کرنا چاہیے، ہمیں پاکستان جیسے ملک سے استفادہ کرنا چاہیے، اور یہ استفادے کی جو سوچ ہے یہ دو طرفہ ہونی چاہیے، پاکستان کو افغانستان سے اور افغانستان کو پاکستان سے استفادہ لینا چاہیے۔ اور یہ اگر نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ چین خاموش کردار ادا کر رہے ہیں، چین کا تو اپنا مفاد بھی ہے، چین کا سی پیک اور سی پیک 2، اور اس میں پھر جب پاکستان بھی متاثر ہوگا اور افغانستان بھی متاثر ہوگا، امن نہیں ہوگا، جنگ کی صورتحال ہوگی، تو پھر کہاں کا سی پیک اور پھر کہاں کا سی پیک 2۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔